جو نئی سمت کا ذکر کر رہے ہیں فتیانہ صاحب، قاہرہ صاحب، وہ تو ایک ہی ہونی چاہیے، سچ بولیں، ہم انصاف کریں، جس کا جو کردار ہے وہ ادا کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، بجائے وہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں گھس جائیں کہ ریکارڈ ایک دینی ہے کہ نہیں، اسٹیل مل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے پارلیمان اپنا کام کرے، ہم یہاں بیٹھ کے وہ بولیں جو بولنا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، چاہیے، یہ بڑا آسان سا جملہ ہوتا ہے، کہہ دیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ میں بھی تہیا کر رکھا ہے اور یہ کام ہونا چاہیے، دو جملے بڑے وزنی ہیں پاکستان میں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، سیاستدان بھی یہی کہتا ہے، حکمران بھی یہی کہتا ہے، جج بھی یہی کہتا ہے۔ تو کرنا کس نے ہے؟ چاہیے سے مراد یہ ہوتا ہے میں نے نہیں کرنا، کسی اور نے کرنا۔ تو وہ کرنے والا کون ہے؟ یہ پہلے ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا، اپنی ذمہ داری کا خود۔ جس دن ندیم ملک ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے 10% لوگ بھی ہم میں سے ہو گئے، معاشرہ بدل جائے گا۔ اس لیے کہ سارا معاشرہ من حیث القوم بدلا نہیں کرتا، اس میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ 5، 7، 10%، 15% بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ معاشروں کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین ہوئی ہے، مذہب بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے، اور عام دنیا کا سماج بھی یہی کرتا ہے، دنیا کا علم بھی، فلسفے بھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہر دور میں بولنا مشکل رہا ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ تاریخ ہے۔ آپ ضروری سچ بول لیں، اتنا ہی کافی ہے، ضروری سچ بول لیں۔ اور یہ بھی ملک صاحب ضروری ہے کہ ہم جب سماج میں رہتے ہیں، ایک ٹوٹیلٹی لائف، جو ایک آپ کی نجی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ قومی زندگی میں ہیں، آپ معاشرتی زندگی میں ہیں، تو وہاں پھر آپ کا اپنا سچ نہیں ہوتا، اس سچ کے کچھ دائرے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک بات سچ ہے تو مجھے پہلے اپنے سچ کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، تب اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر میرا سچ کسی دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے اور میرا سچ میری حد تک تو درست ہے، یعنی میری انفارمیشن تک، لیکن وہ ایکچوئل درست نہیں ہے اور دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، یا اس سے کوئی اور ہرٹ ہوتا ہے، یا قومی مفاد ہرٹ ہوتا ہے، تو یقیناً ایسی چیزوں کے لیے کچھ دائرے کھینچ دیے جن کو قانون کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے، ساری دنیا میں بہت ساری آزادیاں ہیں، کچھ ممالک وہ ہیں جہاں آزادیوں سے زیادہ آزادیاں ہیں، جو ہمیں آئین میں دی گئی سے زیادہ آزادیاں ہیں، لیکن وہاں بھی آزادیوں کے اوپر کچھ قدغنیں ہیں، قدغنوں کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہاں پہ نا ان کو جو ان آزادیوں کو یا اس سچائیوں کو جانچنے والے قوانین ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی مس یوز کرتا ہے، ان آزادیوں کو ابیوز کرتا ہے، تو پھر ڈیفامیٹری لاز ہے یا ادروائز لاز موجود ہے۔ ہماری ریاست کے اندر نہ تو وہ قانون ہے، جج صاحبان کے اپنے کیسز آ گئے ہیں تو اب سب بڑا تیزی سے کام ہو گیا ہے۔ یہی باتیں آپ بھی کہتے رہے، میں بھی کہتا رہا، ہم چیختے رہے، ہماری کوئی نہیں کسی نے سنی۔ آج بھی ملک کے اندر ایسا کچھ ہوتا رہا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہو۔ آج جو عدالت، مجھے بہت ادب کے ساتھ مجھے سپریم کورٹ کا بڑا احترام ہے، اور مجھے عمران خان صاحب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان کا نام بھی لیتا ہوں اور میرے پہ قدغن نہیں لگے گی، میں نہیں رکوں گا اس بات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو جو فیسلٹی آج سپریم کورٹ نے دی، کیا اس ملک کے باقی شہریوں کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے گی؟ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہ ایکسیپشن کریٹ کر رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، وہ ایکسیپشن وہ ٹریڈیشن فالو کرے جو باقی سب کے لیے بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت پاپولر، بڑے اچھے، ویری گڈ، ان کے ساتھ بڑی زیادتی نہیں ہے، گورنمنٹ کا کیا مارشل، اس کو ایک طرف رکھیے۔ اگر آپ نے کوئی پریسیڈنٹ قائم کرنی ہے، انصاف کا بول بالا کرانا ہے، تو حضور اس بول بالا کے لیے پھر کم از کم دیکھیں نا، مطلب میرا مسئلہ کیا ہے، یہاں بیٹھے ہم 3 لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں مجھ سے ذرا تگڑے لوگ ہیں، میں کمزور آدمی ہوں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو مجبوری ہوتی ہے، ہم اپنی قیادت کے خلاف نہیں بولتے۔ ان کے کئی غلط باتیں ہوتی ہیں، کئی ان کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ بھی تنقید اندر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے۔ ہلکے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، آئندہ پھر ووٹ لینے ہیں۔ ہمیں کسی اصول کے تحت ووٹ ملتے ہیں کیا؟ فتیانہ صاحب کو ملتے ہوں گے، خرم صاحب کو شاید مل جاتے ہوں گے، مجھے تو وہی لوگوں کے کام کر کے ووٹ ملتے ہیں اور غلط کام کر کے بھی ووٹ ملتے ہیں، اور بلکہ زیادہ ملتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ جی میں نے تو سچ بولنا ہے اور میں نے غلط کام نہیں کرنا، تو پھر مجھے سیاست کے علاوہ کچھ اور کرنا پڑے گا، یہاں وہ نہیں۔ اب جس سماج میں رہ رہے ہیں اسی کے جو میرٹس ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہمیں سب کچھ کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن جج صاحبان کے اوپر ایسی کوئی قدغنیں نہیں ہیں۔ وہ 65 سال کی عمر تک جب ریٹائر ہوں گے تو وہ پینشن کے ساتھ ہوں گے، ان کو جنرل پروٹیکشن مجھ سے زیادہ اویلیبل ہوگی، اور ان کے پاس
بہت سارے سہارے موجود ہوں گے، لہٰذا ان سے توقع کی جاتی ہے، جس طرح مجھ سے توقع کی جاتی ہے سیاسی کارکن کہ میں آگے بڑھ کے لوگوں کے حقوق کا نگہبان بنوں اور سچ بولوں، آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ قوم کو صحیح خبر دیں۔ اسی طرح ایک جج سے اور اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے جج سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے پاؤں پہ وزن ڈالے اور وہاں بیٹھ کے سچ بولے۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے امپلوژن یا امپلوڈ کرنا، تو پاکستانی جو معاشرہ ہے اس وقت وہ امپلوڈ کر رہا ہے، یا کہہ لیں کہ ہم داخلی طور پر انہدام کا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہماری انٹرنل ڈویژنز اتنی زیادہ ہیں، پولرائز ورلڈ ہے، سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سارے پورا معاشرہ، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، دو ادھر کھڑے ہیں دو ادھر کھڑے ہیں، اور ساروں کو ایک دوسرے کے اوپر شک ہے کہ دوسرا کام غلط کر رہا ہے، خود کو وہ سمجھتے ہیں وہ پوتر ہیں اور دوسرا غلط کر رہا ہے، اور یہ امپلوژن اتنی تیزی سے ہے کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ کسی دن یہ پٹاخہ کچھ ایسا نہ پھٹ جائے کہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور کچھ لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے کہ ان کے کنٹرول میں بس میں سارا کچھ، اور میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ مسٹیک ہے، یہ خود پر اتنا زیادہ بھروسہ مت رکھیں، 25 کروڑ کا ملک جب امپلوڈ کرے تو سنبھالا نہیں جاتا، ہمیں آنکھیں کھول کے کچھ درست چیزیں کرنے کی، درست فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ قاہرہ صاحب، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جج جرنیلوں سے لڑ جائیں یا جرنیل ججوں سے لڑ جائیں یا وہ سارے مل کے آپ لوگوں سے لڑ جائیں، ہر صورت میں تباہی پاکستان کی ہے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھگت رہے ہیں، پس گئے ہیں چکی کے نیچے، آدھی سے زیادہ آبادی ہم نے غریب کر دی ہے پچھلے چند سالوں میں، مجھے تو درستگی والی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ابھی۔ ملک صاحب، بڑا احترام ہے جج صاحبان کا، کرنا چاہیے، جج صاحبان کو سارے جہان کی پروٹیکشن اسی لیے دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جج کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ میں تو شکایت کروں گا ان سے کہ مجھے پولیس انصاف نہیں دیتی، مجھے حکومت انصاف نہیں دیتی، مجھے میڈیا انصاف نہیں دیتا، اور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہو رہی، اور الٹیمیٹلی میں نے جج کی عدالت میں جانا ہے اور مجھے وہاں سے انصاف مل رہا ہے۔ کسی اور نے جانا ہے تو بھی جج کے پاس جانا ہے، جج نے جانا ہے تو بھی اپنے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ جج کا فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے تو نہیں کرنا، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ تو نہیں کرنا۔ جج کیوں شکایتیں کر رہے ہیں؟ کیوں ایف آئی آر لگوا رہے ہیں؟ سچ فیصلہ کیوں نہیں سناتے؟ عمل نہ ہو دیکھا جائے گا، آپ فیصلے سے بولیں نا۔ ججز یہاں تقریریں کر کے بولتے ہیں، فیصلوں سے نہیں بولتے۔ فیصلے کیجئے۔ اگر ان جج صاحب، میری رائے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن ان جج صاحبان کو اگر شکوے شکایتیں تھی تو ان کو باقاعدہ نوٹس دے کے بلانا چاہیے تھا، اور عدم پیروی کی صورت میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، فیصلہ سنا دیتے۔ یہ کیا؟ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں، اور اوپر والے جج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ہمارا فیصلہ سنائیں۔ وہ جج نہیں ہے، آپ بے بس ہیں، آپ بھی اتنا ہی پاورفل ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج اتنا ہی بااختیار ہے جتنا سپریم کورٹ کا جج ہے۔ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مل جائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ سوال یہ قاہرہ صاحب، اس وقت ساری ہائی کورٹس یہ خط لکھ چکی ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کچھ ایسا غلط ہو رہا ہے۔ سر ہائی کورٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا غلطی ہو رہا، اور ہم اسے ماننے سے انکار کریں تو یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط نہیں ہو رہا، قطعاً نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کو، وہ بھی جج ہے نا، انہی جیسے جج ہے۔ ایک جج دوسرے جج کو کہہ رہے ہیں مجھے انصاف دو، مجھے انصاف لے کے دو، تو جو اس جج کے پاس اختیار ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے۔ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ اداروں کے درمیان تو ڈائلاگ ہوتا نہیں ہے بیٹھ کے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اداروں کے ہیڈز بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ڈائلاگ کریں گے اور کہ ہم نے قانون پہ عمل کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ سرمند دیں، ہم ساروں کو جا کے خانہ کعبہ لے جائیں اور خانہ کعبہ میں کھڑے کر کے ان سے حلف دلوائیں کہ اچھا بھائی اب تم آئندہ قانون پہ چلو گے۔ ہم سارے حج کرنے جاتے ہیں، دعائیں مانگ کے واپس آ جاتے ہیں، ایمان تو نہیں بدلتے، تو کیا ان کو بدل لیں گے ہم؟ دنیا کی تاریخ میں یہی ایک طریقہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنے حقوق کی دفاع کیا ہے، لڑائی لڑی ہے۔ لوگوں کو سیاسی جماعتیں، آپ کے خیال میں پھر ججوں کو لڑائی لڑنی پڑے گی اپنے حقوق؟ ججوں کے نہیں، صرف ججوں کو نہیں، سماج کو، طاقت لوگ ہوتے ہیں نا، اداروں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، پولیس کے پاس، فوج کے پاس، کیوس تو ہے، وہ تو ادھر تو بڑھ رہے ہیں، لیکن کیوس سے اگر رکنا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیکچر سے یا کسی پروگرام سے یا کسی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ہم نے بولنا ہے، اپنی ڈیوٹی تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ پارلیمان کیا یہ انصاف کا ایوان ہے؟ ابھی تو نہیں کر رہا، کبھی اس نے انصاف کرتا ہے؟ شاید کیا، یہ تو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بے شمار، وہ جو کامیاب ممالک ہیں وہاں بھی پوری طرح نہیں کرتا۔ سو ایبسولوٹ انصاف ہمارے جیسے ملکوں میں کہاں ہونا ہے؟ سو وہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے انصاف کی باتیں کرنی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اس کے لیے سماجی تحریکوں کی ضرورت ہے۔ اپنی کلاس میں آپ بھی چند لوگ ہیں، ہماری کلاس میں بھی چند پاگل ہوں گے بیٹھے ہوئے، فتیانہ صاحب بولتے رہیں گے۔ قاہرہ صاحب، میں بڑا خواہش مند تھا کہ
پی ٹی آئی کی ٹاکس ہوں پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، اور سیاستدان حل نکالیں، لیکن میں اب نا امید ہوتا جا رہا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب کسی سیدھے راستے سے ہم نے آگے سیدھا نہیں ہونا. کوئی غلط کام ہوگا، کوئی پٹاخہ پھٹے گا تو کسی کے ذمہ لگاتے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ مینلی ہم سارے ذمہ دار ہیں. میں اپنی جماعت کی ذمہ لینے کو تیار ہوں. میری جماعت کی قیادت ہمیشہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ چکی ہے، 2.5 لاکھ کے لیے گالیاں کھا کے بھی کہہ چکی ہے. خرم صاحب کی قیادت بھی کہہ چکی ہے، باقی جماعتیں بھی. اب اگر عمران خان صاحب جا کے فوج سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بالکل وہ انہیں سے کرنا اور وہ اس لیے اب ذرا غور کریں وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے جیسے ملکوں کے اندر گروئنگ ڈیموکریسیز میں انسٹیٹیوشنز کی مداخلتیں ہوتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جو آپ کا لیول آف ڈیموکریسی انکریز کرتا ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے. لیکن آج آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جس کو میں ذمہ داری ٹھہراتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر مداخلت کرتا ہے، انہوں نے ووٹ چھین لیے، فلاں فلاں کر لیا، اب میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے بات کریں. تو آپ نے اس ادارے کو عملاً سرٹیفائی کر دیا، اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی اینٹی کے طور پہ اپنے سامنے بٹھا کے بات کرنے لگے ہیں. آپ تو تباہی کی داستان دکھنے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی آپ مہربانی کریں اور یہ گریجولی آپ اس عمل سے باہر نکل جائیں. ہم اس کو باقاعدہ ایک اینٹی کے طور پہ بٹھانے لگے ہیں. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان. میں عمران خان سے میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہو رہا ہے. ہم تو سارے کہہ رہے ہیں، کب سے ہم گالیاں کھا رہے ہیں. پہلے دن جب 2018 کی اسمبلی بنی تھی اس دن سپیچز اٹھا لیجئے، ہم نے اس دن بھی کہا تھا اور گالیاں پڑی تھی، آج تک کہتے ہیں اور گالیاں سنتے آ رہے ہیں. ایک کام کریں، آپ خان صاحب کو اور فتیانہ صاحب دونوں مل کے خان صاحب کو بنا دیں، باقی جماعتوں کے ساتھ ہم ترلا کر لیں. سر عمران خان کو جنہوں نے اس راہ کے اوپر ٹرینڈ کیا تھا کہ او این نواز شریف چور ڈاکو، سب سے زیادہ اس وقت مشکل میں وہی ہیں سر ہوں گے. اور یہ پرابلم ہے، جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کل کو کوئی اور نکلے گا، او عمران خان، او نواز شریف، او زرداری، کوئی اور نکلے گا، لیکن ہم سیدھے نہیں ہوں گے اس طریقے سے. لفظ بدل جائیں گے نا، لفظ بدل کے آپ باتیں کرتے رہیں گے. یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں سر ڈیموکریسی معذرت کے ساتھ، یہ ایولیوشنری پروسیس ہم اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں اپنی پسند کے امپوز کر رہے ہیں، امپوز کر رہے ہیں. آپ زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 18 سال پیچھے جاتے ہیں. 2006 میں جب شہید بے نظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وہ کیا تھا؟ سر اٹ واز ناٹ اے پرفیکٹ ماڈل. سائن ہونے کے بعد دبئی میں بی بی کے مشرف سے مذاکرات میں ماڈل کی بات نہیں کر رہا تھی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں، دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے، مخالفت کرتے ہوئے، حریف ہوتے ہوئے. یہ بات ابھی بانی چیئرمین کو سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے علاوہ سب ڈاکو ہیں، چور ہیں، جانور ہیں، غدار ہیں، کافر ہیں. اب وہ جو باہمی احترام جو 18 سال پہلے ہمارے لیڈروں نے آپس میں ڈسکور کیا تھا بہت مار کھانے کے بعد، جب تک یہ بھی اس کو ڈسکور نہیں کرتے بات نہیں ہو سکتی. احترام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے انہیں 31% ووٹ پڑا ہے، پر 69% ووٹ ان کے خلاف بھی تو پڑا ہے. اب وہ جو 69% ووٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی احترام نہیں ہے، اس کا کوئی توقیر نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے تقدس نہیں ہے. ایک دوسرے کے جو عوامی، اور یہ نہیں ہے کہ جو ہے قاہرہ صاحب کی کوئی خاص عزت کرنی ہے انہوں نے یا میری خاص، اس ووٹر کی، پاکستانی ووٹر خاتون مرد کی عزت کرنی ہے جس نے ہمیں ووٹ ڈالے. باہمی احترام اگر ہم مانیں گے تو ہم آگے چل سکیں گے. اور جس پرابلم کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں اس کو ایڈریس کرنا شروع ہوں گے. اور ایک بات کہہ دوں جو ان کی جو بہت بڑا ایشو ہے، مہذب گفتگو سیاست میں ان کے خیال میں ملی بھگت اور مکمکا ہے. یہ بات ہم نے بڑی مشکل سے سیکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں. ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہماری جماعتوں کے اندر بھی ہمارے یہ جو باہمی احترام ہے، جب تک ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر ہم عدلیہ کی بھی دیکھیں، عدلیہ کی خود مختاری کی بھی آخری جو اس حفاظت ہے نا پارلیمان ہے، عدلیہ خود نہیں. دیکھیں میں تو ایک تو خرم دستگیر صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے 47 بدلوایا نہیں اور رزلٹ کو قبول کیا. اگر تو فارم 45 پہ جائیں تو ہم 70% پہ ہیں، 47 پہ جائیں تو ہم کم ہو جاتے ہیں. نمبر 30% کا بھی احترام کر دیجئے، 70 رکھ لیجئے، 30 کا تو احترام ہے نا. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے. عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ڈائلاگ کا رستہ بند نہیں کیا. ہم ہر شخص کے ساتھ، ہر جماعت کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ
پاکستان کے عوام کے مفاد کی خاطر، ملک کی سالمیت کی خاطر، آئین اور قانون کی بالادستی کی کی خاطر جو جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں ایک ایک سال سے لوگ، ان کی رہائی کی خاطر ہم ہر ایک سے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جملہ عمران خان سے کلوا دیجیے، ایک نہیں، ان کا جملہ ایک ہی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے میں مذاکرات یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کہتے ہیں مذاکرات، آپ ایک جملہ ان سے کلوا دیجیے۔ نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں میں کہوں، اس کی کیا حیثیت ہوتی نہیں۔ ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کریں۔